پہ ہے، اس کائنات میں ہے، وہ سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں اور بقا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو اس کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی تھی، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو اس کائنات کی بربادی اور تباہی کے بعد بھی ہے۔ اس نے خود اپنے ناموں کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ وہ الحی، اللہ زندہ ہے، القیوم اور قائم رہنے والا ہے، اور مخلوق کے متعلق بتایا کہ یہ سب مٹی میں مل جانے والے ہیں۔ یہ فنا جو ہر چیز کا نصیب ہے، ایک تو اس کا امکان ہے اور ایک اس کا وقوع ہے۔ امکان سے تو کوئی چیز مستثنا نہیں ہے۔ جنت اور جہنم اور اللہ کا عرش عظیم، یہ سب چیزیں اب تعالی شانہ کی مخلوق ہیں، اور ممکن ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ چاہے تو جنت کو فنا کر دے اور اللہ چاہے تو جہنم کو فنا کر دے، اور اس کو بہت آسانی سے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ اس زمین پر غور کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، سورج کو، چاند کو باندھ رکھا ہے، اور سورہ یاسین میں فرمایا ہے کہ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، اور سورج کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جا کر چاند سے ٹکرائے۔ کل فی فلک، اور ہر ایک کا جو بھی دائرہ خدا نے مقرر کیا ہے وہ اسی میں چل رہے ہیں۔ ایسے ہی زمین کو اللہ نے باندھ دیا ہے، اور جن لوگوں نے اس موضوع پر تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر زمین کی بندشیں کھول دی جائیں اور زمین جا کر سورج میں گرے تو 6 گھنٹے کے اندر یہ سب کچھ ختم ہو جائے، دھواں تو کیا سے کیا ہو جائے اس کا، اور اس پوری کائنات میں کوئی یہ جاننے والا بھی نہ ہو کہ انسان نام کی کوئی چیز یہاں پہ آئی بھی تھی کہ نہیں آئی تھی۔ ساری عالمی طاقتیں اور سب ایٹم کی تیاریاں، سب کچھ جا کر آگ میں بھسم ہو جائے اور کسی کو کچھ پتہ دینے والا نہ رہے یہ بات۔ اس لیے اگر اللہ چاہے تو اس کائنات کی کوئی بھی چیز ذات پاک کے لیے محال نہیں ہے کہ وہ اسے مٹانا چاہے تو مٹا نہ سکے۔ اور ایک ہے اس کا وقوع کہ کیا ایسے ہوگا، تو وقوع کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے لیے بقا رکھی ہے وہ رہیں گی، جنت ہے، جہنم ہے، ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بقا رکھی ہے، اہل جنت کے لیے بقا رکھی ہے، اہل جہنم کے لیے بقا رکھی ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے باقی رکھا ہے بس وہ رہیں گی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی نہ رکھنے کا فیصلہ فرمایا ہے وہ سب ختم ہو جائے۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ ایک بکری نے دوسری
بکری کو دنیا میں مارا اور وہ اپنا بدلہ اس لیے نہیں لے سکی کہ اس کے پاس سینگ نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسے سینگ دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ تم اپنا بدلہ لے لو، اور وہ بکری دوسری بکری کو مارے گی سینگ کے ساتھ، جو اس وقت نہیں تھے دنیا میں، اب تو مل گئے اسے بھی سینگ، پر پھر کہا جائے گا کہ اونات اور آبن دونوں مٹی میں مل جائیں، تو وہ دونوں مٹی میں مل جائیں گے۔ اب یہ کروڑوں اور اربوں بکریاں ہوں گی، وہاں پر ایسے اور جانور بھی ہوں گے، یہ سب مٹی میں مل جائیں گے، تو کیا مٹی کے پودے بن جائیں گے، پہاڑ بن جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ جس پروردگار نے عدم سے وجود بخشا ہے وہ اسی وجود کو عدم میں تبدیل فرما دے۔ اس لیے آدمی اپنے متعلق بھی سوچے کہ میرے لیے بھی فنا ہے، اور میں جتنی اپنی بقا کی کوششیں کرتا ہوں یہ سب بیکار اور فضول میں جا سکتی ہیں۔ اگر اللہ چاہے گا تو بقا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو پھر یہ میری کوششیں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں۔ انسان کوشش اور محنت کرتا ہے بقا کے لیے، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن میں بقا اللہ کی طرف سے مطلوب ہے کہ تم محنت کرو، کام کرو، گھر بناؤ، شہر آباد کرو، کھانے پینے کا فکر کرو، تاکہ تم صحت کی بجائے تندرستی کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ اور ایک بقا کی جدوجہد سلسلہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا، اور اللہ اس میں لوگوں کو مٹا کر دکھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے متعدد مثالیں اس کی دی ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی دوسری طرح کی بقا چاہتے ہیں وہ ان نظائر پر اور ان چیزوں پر غور کریں جو اس دنیا میں پیش آئیں۔ اسی لیے مکہ مکرمہ کے لوگ جو ظلم کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گستاخیاں کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ انہیں سبق سیکھنا چاہیے ان بستیوں سے جن پر اللہ نے تباہی کو بھیجا اور عذاب نازل فرمایا۔ اور ایک جگہ فرمایا وما قوم لوط منکم ببعید، اور ان بستیوں کو دیکھو جہاں سے لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور اللہ نے انہیں ختم کر دیا، اور اللہ نے کہا ان مکہ کے ظالموں سے وہ بستیاں دور نہیں ہیں۔ یعنی یہ مکہ کے ظالم اگر سفر کریں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری بقا کا دوسرا سلسلہ وہ در حقیقت پیدا ہوتا ہے کبر سے، اور یہ اللہ کو ناپسند ہے، ناگوار گزرتا ہے، اور اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ جو بھی متکبر اور ظالم اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہے گا اور ان اسباب پر محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر چھوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے طریقے کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ اسی لیے فرعون کا ذکر کیا اور لوگوں کا ذکر کیا، اور اللہ نے کہا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ مٹ جانے والی ہیں، تو اتنی بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہو گئی، کہاں یہ کہ کوئی مرد اور عورت اپنی بقا کے لیے کبر کا اظہار کرے اور اپنی بقا کے لیے غصے کا اظہار کرے۔ غصہ آتا اس چیز پہ، اسی چیز پہ نا کہ میری بات کیوں نہیں سنی گئی، میرا حکم کیوں نہیں نافذ ہوا، جو میں کہتا اور چاہتا ہوں یہ کیوں نہیں لوگ کرتے۔ تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے اللہ نے آزادی دی ہے لوگوں کو، اور اللہ نے ہر طرح کا اختیار نہیں دیا،
بہت محدود اختیار انسان کو دیا گیا ہے، اور اللہ نے اس کو خود اختیار دیا ہے، اور انسان کو پورا اختیار نہیں دیا اور آزادی ہے۔ ایک خاتون کے لیے یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے لیے بددعا مانگتی رہے۔ ایک خاتون کے لیے آزادی ہے کہ وہ کہتی رہے کہ اللہ فلاں انسان کو برباد کر دے، فلاں کو موت دے دے۔ مرد بھی ایسے کرتے ہیں، عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے مخالف پر موت طاری بھی کر دے، اسے مار بھی دے۔ یہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یستطیعون ساعۃ ولا یستقدمون، اور ایک دمے کے لیے لوگ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ جو موت کا دن اور وقت متعین ہے، ایک دمے کے لیے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اس آن میں اسے موت دے دے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو مٹانا چاہیے، ہمیشہ اپنی رائے کو متحم کرنا چاہیے، اور ہمیشہ انسان کو چھوٹا بن کر رہنا چاہیے، اور جو اسباب ہیں کبر کے ان سے بچنا چاہیے، اور خاص طور سے اس غصے جیسی نالائق بیماری کو اپنے سے دور کرنا چاہیے۔ جتنا مرضی غصہ کر لے ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا ہے، اور جیسے بھی غصے کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ شان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی لیے قرآن بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، اور ایک جگہ کہتا ہے والقاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے پر قابو پانے والے ہیں، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن عفا واصلح، جو معاف کرتے اور صلح کر لے، صلح کا رویہ اختیار کرے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ٹھہرا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار اجر دیں گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوفی الصابرون، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دے گا کہ تم اس کا حساب و کتاب نہیں کر سکتے۔ یہ تمام آیات بتاتی ہیں کہ جس حد تک ہو سکے اس غصے پر قابو پانا چاہیے، اور غصے کی وجہ سے جو انسان سوچتا ہے کہ میں فلاں کو مار دوں اور فلاں سے یہ بدلہ لے لوں اور فلاں سے یہ بدلہ لے لوں۔ حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں گزر رہے تھے، ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ وہ اپنے ایک نوکر کی پٹائی کر رہے تھے۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ بدر کے گاؤں سے ہیں، یہ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے نہیں ہیں، بلکہ چونکہ اس جگہ پر رہتے تھے اس لیے ان کے ساتھ بدری کی اضافت ہے۔ تو انہوں نے اپنے نوکر کو مارا، پٹائی کی۔ حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، ابو مسعود کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جتنی قدرت وہ اپنے غلام پر رکھتا ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ قدرت ابو مسعود کرو۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی جملہ سنا، حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرا غصہ میرے قابو میں نہیں رہا، دیوانہ بنا دیتا، آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے غلام کو آزاد کرو۔ فرمایا کہ خود اپنے کام کرو، اور غلاموں کو آزاد کروا دیا تاکہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ ایسے نہ ہو کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھے اور قیامت میں اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے اور یہ اپنی آخرت کا بھی نقصان ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جو اسلام نے تلقین کیا، اس لیے وہ مرد اور وہ عورتیں جن کو اپنے غصے پہ قابو نہیں رہتا، فقہا نے لکھا ہے
کہ وہ شادی نہ کرے تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ عورت کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے، وہ اگلے دن شوہر کو کہے گی کہ مجھے طلاق دے دو، اور بغیر کسی وجہ کے طلاق کو مانگے گی، اور نتیجہ یہ کہ دونوں خاندان برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے فقہا لکھتے ہیں یہ مسئلہ بھی، اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، آپ نے فرمایا بس یہ عورتیں ہیں جو منافقات ہیں، یہ عورتیں ہیں جو منافقت کے مرض میں مبتلا ہیں۔ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ شوہر تنگ کرے، اور کوئی حق نہیں ملتا عورت کو کہ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر یہ مطالبات ایسے پورا ہونا شروع ہو جائیں اور شریعت اجازت دے دے تو سارا معاشرہ برباد ہوتا رہ جائے اور اتھل پتھل مچ جائے سارے معاشرے میں، کوئی کسی کو تصدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ اور بنیاد عموماً غصہ، اپنا وجود کہ میں نے یہ کہا تو میری بات مان لو اور میرا حکم، ارے کچھ بھی یار، سب چیزیں مٹ جانے والی، نہ بولے سکندر نہ ہے قبل دارا، ملے نامینوں کے نشان کیسے کیسے کدھر گئے جو دنیا میں اپنے آپ کو کل سمجھتے ہو؟ آج قبروں پہ جا کے دیکھو، کوئی چھوٹنے والا بھی نہیں ہے، قبریں بیٹھی جو یہ سمجھتے تھے کہ مکھی اگر جسم پہ بیٹھ گئی تو غلاموں کی پٹائی اور شامت برپا کر دیں گے، اور کرتے تھے، آج بے بس پڑے ہیں اور اللہ کے رسول میں بغیر کسی نصرت کے مرے پڑے ہیں۔ اور جو روحوں کے ساتھ ہوتا ہے متکبرین کی، وہ تو عجیب بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ نے کہا کہ صبح شام فرعون اور اس کے ماننے والوں کو جہنم پہ پیش کیا جاتا ہے، جہنم کا عذاب ہوتا ہے، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اور فرعون اور اس کی فوج والے جب مرے، اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا ابھی انہیں جہنم میں داخل کرو، ابھی جہنم کو۔ یہ اس کبر کا انجام ہے۔ اور کبر کیا ہے؟ وہ برملا کہتا تھا، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہتا تھا، ایک تو کبر چلو ہوا، کسی نے ہوا، ایک نبوت کی اور اللہ کے اچھے بندوں کی مخالفت کر کے کبر کر، علیہ السلام مصر کی حکومت میری نہیں ہے، وہاذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریا مصر میں یہ سارے میرے حکم سے ہی بہتے، ہم انا خیر، میں اچھا ہوں۔ مصر والوں بتاؤ، یا یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کسی صحیح ڈھنگ سے بولنا بھی نہیں آتا، بات نہیں واضح کر پاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی رحمت کے ساتھ جیے، اللہ کی رحمت کے ساتھ انہیں نجات ملی، اور خدا کی رحمت کے ساتھ اپنی قبر میں بھی عبادت میں مصروف۔ انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ انتہائی شاندار زندگی ہے، اللہ کی عبادت انہیں الہام کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو واپسی پہ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا، آپ نے فرمایا عمر اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں اس کے قریب ٹیلے ہیں، اور ان ٹیلوں کی تہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر۔ فرمایا میں نے دیکھا قائم کی مصلی کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ اب نماز اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کی رسولی، اور اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ قبر میں بھی یہ انعام ہے کہ
کہ نماز پڑھتے رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کے امتیوں کو بھی یہ درجہ حاصل، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا بہت بڑی بات ہے۔ بشر حافی تھے، غالباً کا قصہ ہے۔ بشر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اکابر اولیاء کرام میں سے تیرا اور ان کا انتقال ہو گیا، تبدیل ہوئی، اور کسی آدمی کی کوئی چیز کی قبر میں گر گئی۔ پھر انہیں یاد آیا کہ قبر میں ایک چیز گر گئی تھی، اب وہ ضروری چیز پھر مال تھا کیا تھا، اور قبر کو کھودوں اور نکالوں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں اگر قبر کھودتا ہوں تو جو ان کے ورثاء ہیں وہ اعتراض کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ ان کی بیٹی کے پاس گئے، ثابت بنانی، بشر حافی نے ثابت بنانی، یہ انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، اور ابن ماجہ میں ان کی روایت آتی ہے، اور جگہ بھی ہے، لیکن ابن ماجہ میں آتا ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو جب گھر والے اطلاع دیتے تھے کہ ثابت آیا ہے تو کہتے تھے کہ خوشبو لاؤ، پھر اپنے ہاتھوں پہ خوشبو ملتے تھے اور کہتے تھے یہ میرا ایسا شاگرد ہے ثابت کہ اس سے کم تو راضی ہی نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ میں بہت محبت ہوئی۔ اور انس رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کو کسی سے محبت ہو جائے، یہ معراج ہے انسانیت، بہت بڑی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو مبارکباد دیتے دیکھا جیسے وہ عید کا دن آ گیا تھا، اتنے خوش تھے جس دن یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا، روح سے روح پیوست ہو جاتی ہے۔ مولوی سمیع اللہ تھے علی گڑھ یونیورسٹی جن لوگوں نے قائم کی، بڑا نام تھا، ہم کے اولاد سے دہلی میں ملے۔ سر سید بہت قدر کرتے تھے، یعنی اس حد تک محبت تھی کہ سر سید کے یہاں دعوت تھی تو سمیع اللہ صاحب کے نوکر کھانا لے آئے، تو میز پہ بیٹھے بیٹھے سر سید نے کہا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، تمہارے پاس سمیع اللہ صاحب کے گھر سے۔ تو سر سید نے بلا تکلف ان کے گھر کے برتن کو پلیٹیں اور کیا کیا چیز اٹھا کر زمین پہ پھینکتی، تو کہا سمیع اللہ میرے ہوتے ہوئے کھانا تمہارے گھر سے آیا۔ چپ رہے، ہمیشہ صبح جاتے ہوئے دفتر میں سر سید کے پاس اٹھتے تھے اور سلام کرتے تھے، کبھی چائے پیتے تھے بیٹھ کے اور چل پڑتے۔ سر سید کا انتقال ہو گیا تو اپنے معمول کے مطابق والی صاحب روز آتے تھے، سر سید کی قبر میں بیٹھتے تھے، کرسی پڑی رہتی تھی اور تھوڑی دیر بیٹھ کے رو دیتے تھے، اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ 2 سال بعد شاید انتقال ہوا تھا، آخری دن تک سر سید کی قبر پہ آتے۔ محبتیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ قیامت میں ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس انس رضی اللہ عنہ کو ثابت سے بڑی محبت تھی، انہیں بھی بہت زیادہ تھی۔ فرماتے تھے خوشبو لگاؤ میرے ہاتھوں پہ، یہ ہاتھ چھونے بغیر نہیں رہتے۔
ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ پر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو آدمی آیا, اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ میری بڑی قیمتی چیزیں گر گئی اور آپ اجازت دیں تو والد صاحب آپ نے قبر کو نکال. پھر وہ واپس آیا. اسماء الرجال کی کتابوں میں ثابت بنانی کے حالات نکالے, وہاں پہ واقعہ ہوئے. تو بڑا پریشان تھا. تو ان کی بیٹی نے کہا تو کیا پریشانی ہے, تمہیں چیز ملی کہ نہ ملی؟ اس نے کہا چیز تو ایک طرف رہی جب میں نے قبر کھول دی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے والد کوئی دعا خاص طور سے مانگتے تھے؟ لڑکا کچھ یاد نہیں ہوتا, آپ سوچے. انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی ہاں, تہجد میں ایک دعا بہت اصرار سے مانگتے تھے کہ کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو مجھے بھی دے سکتے. تو جب میں نے آپ کے والد کی قبر کھول دی تو میں نے دیکھا بڑے نماز پڑھ رہے تھے. تو میں بند کر کے واپس آ گیا. برزخ میں جو مقام تھا ان کا ان صاحب کو دکھایا گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھا نماز پڑھتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن اپنے امتیوں میں بھی ایسے لوگ جو قبر میں نماز پڑھتے. یہ خدا کی عبادت ہے اور بہت بڑی چیز ہے. یہ ہے کیا, یہ اپنے آپ کو مٹا دینے کے نتیجے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو. میں عمر میرے ساتھ ہوتے دکھاتا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے. تو موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کے لیے زندہ, اور جو کہتا تھا مصر اور یہ شہر اور یہ دریا اور فلاں اور فلاں, ایک غوطہ برداشت نہیں کر سکا. ابھرا پانی سے اس نے کہا آمن تو میں اس پہ ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں. اور کہا گیا اللہ اب ایمان یاد آیا ہے اور کہتا صحیح کر قبل جس سے قبل تو کفر وقت آ رہا. اس لیے بقا حاصل ہے اللہ کو, اور بقا حاصل ہے اس کو جس کی نسبت اللہ سے, جس کی جتنی نسبت اللہ سے مضبوط ہے وہ باقی ہے. آپ نے کبھی دیکھنا ہو تو لاہور جائیں, جہانگیر کا مقبرہ اور نور جہاں اور اس کے والد اور وہ شیر افغان وغیرہ اور وغیرہ, یہ جتنے وغیرہ وغیرہ تھے, بہت سو کی قبریں لاہور میں. اور جہانگیر کا مقبرہ اور جہانگیر کی بیوی نور جہاں کی قبر کچھ نہیں رہا. سارے ماں غریباں نئے چراغے نئے. ہم غریبوں کے مزار پہ اپنا چراغ چلتا ہے نہ پھول کھلتے. یہ حال ختم ہو گئے, مٹ گئے. جہانگیر جس کا حکم پورے بر صغیر کے چلتا تھا, اس کی قبر میں جا کے دیکھو. اور تقی حجویری رحمۃ اللہ علیہ غزنی سے تشریف لائے تھے, ان کی قبر پہ جا کے دیکھو جنہوں نے چند دن اللہ کو یاد کیا, کتنی عمر شریف پائی اور کتنا خدا کو یاد کیا ہوگا. وہ اب تک اس کی قبر سے ہزاروں لوگ کھاتے پیتے ہیں, اور جہانگیر کوئی جانتا بھی نہیں کہ قبر کہاں ہے کہاں. تو لاہور والوں سے پوچھو, ہر آدمی نہیں جاتا. یہ فرق ہے اللہ کے ساتھ نسبت کے رکھنے سے یہ بقا حاصل ہوتی ہے, اور یہ فرق ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی یاد سے غافل رہے. اس لیے جو غصہ ہے نا کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی, میں نے یہ کہا اور میں اس کو ختم کرنا نہیں, برا بنانا.
عبرت کی بات ہے۔ جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور انہی چیزوں کو جب اولیاء اللہ دیکھتے ہیں تو دونوں کی فکر اور دیکھنے کے نتائج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں یہ زمین ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ زمین، لیکن اس فکر کے نتیجے میں ایک آدمی پہنچتا ہے کہ یہ زمین ہے اور اسے خرید لیا جائے، ایک آدمی سوچتا ہے زمین کا ٹکڑا ہے زبردست اور یہ کس کا ہے، اس سے کوئی رشتہ داری نکالی جائے۔ ایک آدمی زمین دیکھتا ہے اور کہتا ہے اسی مٹی میں ملنا ہے۔ تین آدمیوں نے زمین دیکھی اور تینوں مختلف نتائج پر پہنچے۔ اس لیے فکر خود نظر میں تبدیلی پیدا کر دیتی اور نظر کی تبدیلی نتائج میں تبدیلی پیدا کر دیتی۔ ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ وجود کے خلیفہ تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی صاحب معذور ہو گئے تھے، آخری عمر میں ایک ٹانگ نہیں رہی تھی، تو آزاد کشمیر میں مفتی صاحب کے مرید تھے، انہوں نے دعوت دی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایسا تعلق تھا کہ باوجود معذوری کے وہاں تشریف لے گئے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، نوکر چائے لایا اور کرنل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے گر گئی اور گرم ہوتی چائے مفتی صاحب کے ٹانگ پہ پڑ گئی۔ سما تھا کرنل کی بےتابی کا، بھاگا اور جو کر سکتا تھا کیا، اور جب یہ سارا خشک کرنا کے عمل ہو گیا تو مفتی صاحب نے فرمایا بولتے نہیں کو، آخری عمر میں بس یہی ہو گیا تھا، پہلے بعض چیزیں تھیں، پھر آخری عمر میں بہت کم بولنا ہو گیا تھا۔ وہ جو نتائج اور اللہ کی آیات ہیں نا اس کائنات پہ، اس پہ غور کرتے رہتے ہیں۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، اور جو چیز محبوب کی نشانی ہو نا، آدمی اس مادی دنیا میں بھی کھو جاتا ہے اور زبان کم ہو جاتی ہے۔ یہ پین بہت اچھا لگتا ہے، یہ رومال بڑا اچھا لگتا ہے، یہ میز بہت، یہ کیا ہے؟ کسی کی یاد ہے، کسی نے دیا۔ یہ ہوتا ہے زندگی میں، جس سے محبت ہو، اس کی دی ہوئی کوئی چیز، کوئی نشانی جو اس کی یاد دلاتی ہے، وہ نشانی بڑی عزیز ہوتی ہے۔ اس کائنات میں چپے چپے پر اللہ کی نشانیاں ہیں، تو عارف باللہ کی نظر جب ان نشانیوں پہ جاتی ہے تو اس نشانی سے محبوب کی یاد چپ کرا دیتی ہے، اور محبوب بھی ایسا ہے کہ مکمل حضوری کے باوجود اس کی رویت نہیں ہے، اس کا دیکھنا نہیں ہے، اور بےتابی ہے اور اس کی سیرابی کے سامان۔ تو اس سے جب کہا الحمدللہ وہ کرنا جو تھے انہیں ہوا کہ مفتی صاحب کس بات پہ کہہ رہے، کہ اس سے پوچھا حضرت آپ نے کس بات پہ یہ کہا تھا، تو فرمانے لگے کہ چائے گری کھولتی ہوئی اور میں اس پہ غور کر رہا تھا تو مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ چائے میرے نصیب میں نہیں تھی، اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں پی لیتا اور پھر اندر سے یہ باہر آتی قے کے ذریعے، تو کتنی تکلیف ہوتی۔ اللہ نے مہربانی کی
کہ ذرا سی جلن ہوئی لیکن چائے منہ میں گئی نہیں، اس پہ کہا تھا یہ چیز ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مٹانا اور اپنی فنا اور غصے کو مٹانا اور غصے کے تقاضوں پہ عمل نہ کرنا، یہ کام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ